والانثى، اور جو اللہ نے پیدا کیا اس کو نر اور اس کو مادہ، یعنی اس ذات کی قسم جو پیدا کرنے والی ہے نر اور مادہ، یعنی مرد کو بھی بنایا عورت کو بھی بنایا، اور ان کے لیے الگ الگ وظیفہ طے کیا، کام الگ الگ طے کر دیے۔ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تم دونوں کی کوشش مختلف سمتوں میں ہے۔ عورت کے لیے دائرہ کار گھر کو بنایا، مرد کے لیے دائرہ کار گھر سے باہر کی زندگی کو بنایا، ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں۔ میدان جہاد میں خواتین نہیں جاتی، وہ مردوں کا دائرہ کار ہے۔ خواتین کے لیے گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کا کام ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف سمتوں میں ہیں۔ فاما من آتا واتقی، بس وہ کہ جس نے دیا اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ وصدق بالحسنی، اور اس نے تصدیق کی، نیک بات کی، یعنی نیکیوں کو اختیار کرنے والا تھا، ان کو عام کرنے والا تھا۔ فسنیسرہ للیسریٰ، تو ہم اس کے لیے سہولت کر دیں گے آسان زندگی میں، زندگی کو آسان بنا دیں گے اس کے لیے۔ شریعت پر عمل پیرا ہونے والے ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ توفیق دے دیتا ہے اس کو آسان چیز کی۔ آسان چیز کیا ہے؟ وہ جنت ہے، تو اللہ اس کو ایسے اعمال کی توفیق دے دے گا، جو نیک بنے گا اس کو ایسے اعمال کی توفیق دے گا جو جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور نہیں فائدہ دے گا اس کو اس کا مال، معذرت، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور دوسری جانب وہ کہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ ہوا، ایسے بے پرواہی کی زندگی گزاری، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا نیک بات کو، یعنی آخرت میں اور جنت کو جھٹلایا۔ حسنہ جنت کا بھی ایک نام ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے زندگی کو اس طرف چلا دیں گے جو مشکل ہے، یعنی جہنم کی طرف چلا دیں گے، اس کے لیے مشکل زندگی کو آسان کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ایسی زندگی جو گناہوں میں لت پت ہوگی اسے لگے گا کہ آسان ہے، اور آخرکار وہ جہنم پہنچ جائے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور کوئی فائدہ نہ دے گا اس کو اس کا مال جب وہ اوندھے منہ ڈھکیل دیا جائے گا جہنم میں۔ ان علینا للہدی، اور بے شک ہماری ذمہ ہدایت دینا ہے۔ وان لنا للآخرۃ والاولی، اور بے شک ہمارے ہی پاس اختیار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فانذرتکم نارا تلظی، اور تحقیق ہم نے تمہیں ڈر سنا دیا اس آگ کا جو بھڑک رہی ہے۔ لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی، مگر وہ جو بدبخت ہوگا۔ الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ وسیجنبھا الاتقی، اور اس سے ان قریب دور رکھا جائے گا وہ جو پرہیزگار ہوا، جو بچ بچ کر زندگی گزارنے والا ہوا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو دیتا تھا اپنا مال تاکہ پاک ہو جائے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور دل کا تزکیہ ہو جائے۔ اسی طرح سے مال میں سے غریبوں کا حق نکالتا تھا تاکہ مال پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور نہیں ہے کسی کا بھی کوئی ایسا حق اللہ کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے احسان کا بدلہ اتارے۔ ہر کوئی نیکی کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اللہ کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اس کے کہ جو بھی کوشش کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ جو بزرگ و برتر ہے اس کی رضا کا جویا ہوا، اس کے لیے کوشش کرنے والا ہوا، تو اللہ اس کو بغیر کسی احسان کے جنت عطا فرمائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، پھر ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، یعنی ایسی نعمت اللہ عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ایک اور تفسیر بھی ان آیات کی گئی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دین کے معاملے میں جس نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا اور اسی طرح سے جو بھی معاون ہوا دین کے کام میں نے اس کا بدلہ اسے دیا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا احسان ہے اس دین پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان آیات کی تفسیر یہ کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا، ان کے شایع نشان، اور باقی سب کو بدلہ دنیا میں بھی مل گیا۔ آخرت تو ان کی اچھی ہے اوروں کی بھی، مگر ان کا بدلہ خاص ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ ان کو ایسا عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ ایک ایسا بندہ جو کہ معصوم نہیں ہے مگر تمام نوع انسانی میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کے بعد افضل البشر ہیں، ساری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہیں، جن کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ ان کو عنقریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔